اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کی اس شب میں اللہ کی رحمتوں کا اس طرح نزول ہوتا ہے کہ اس رات میں مانگنے والا کوئی بھی شخص جو ہے محروم نہیں رہتا، اور یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں یہ بتایا کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، شب برات کی جو رات ہے وہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو ہے ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ حکمت والے کام کون سے ہیں اور کون کون اس میں داخل ہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، حکمت والے کام سے مراد یہاں پر وہ کام ہے کہ اسی رات میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون اس سال میں مرے گا اور کون اس سال میں جو ہے حج کرے گا، کون ایسا شخص جو ہے اس سال میں رزق سے مالا مال ہوگا۔ اس طریقے کا جو فیصلہ ہے شب برات کی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر ایک طرف اس رات کے اندر حکمت والے کاموں کو بانٹا جاتا ہے، وہی دوسری طرف جو ہے اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مغفرت کا پروانہ کون نہیں لینا چاہتا؟ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مغفرت کا پروانہ مجھ کو مل جائے، جنت کا ٹکٹ جو ہے مجھ کو مل جائے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ مگر جب ٹکٹ لینے والی رات آتی ہے، جب پروانہ لینے والی رات آتی ہے تو ہم خود ہی دور بھاگنے لگتے ہیں، ہم خود ہی دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سے جو ہے جہنم کا خیال ہی نکل تو نہیں گیا؟
ہمارے دل سے جہنم کا خیال ہی تو نہیں نکل گیا، کیونکہ اگر جہنم کا خیال ہوگا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، تو بندہ کبھی بھی جو ہے ایسی راتوں سے محروم نہیں رہے گا، ایسی راتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ اپنی پیشانی کو رکھ کر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو ہے میرا مولا خود صدا لگاتا ہے، میرا مولا فجر تک خود یہ اعلان کرتا ہے کہ کس کو مغفرت کا پروانہ چاہیے، کس کو رزق چاہیے، کس کو شفا چاہیے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ جس کو مغفرت کا پروانہ چاہیے وہ میرے دربار میں میری بارگاہ میں آ جائے، وہ جس کو رزق چاہیے وہ میرے دربار میں آ جائے، میری بارگاہ میں آ جائے۔ یعنی اس رات میں جو ہے فجر تک میرا مولا یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس کو جو چاہیے میری بارگاہ میں آ کر جو ہے مانگ لے، آج میں اس کو جو ہے ضرور نوازوں گا، آج اس کو میں ضرور نوازوں گا۔ یہ ایسی رات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو گھر بنایا ہے، ایک کا نام جو ہے جہنم ہے اور ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے، اور یہ دونوں گھر جو ہے حق ہے۔ اگر کسی نے ان دونوں گھروں کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بنائی، جنت اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بنائی، اور جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ نے برے عمل کرنے والوں کے لیے بنائی۔ یعنی جو اچھا کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برا کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے صبح و شام کو دیکھیں کہ ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے، گناہوں کی فہرست جو ہے چالو ہو جاتی ہے۔ یعنی آنکھ کھلتے ہی ہم گناہ پر گناہ جو ہے کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک ہماری آنکھ بند ہوتی ہے ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے بے شمار گناہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، بے شمار گناہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے آقا کا ہم اور آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم لوگوں کو ایسی راتیں عطا فرما دی کہ جن رات میں اللہ کی رحمتوں کا جو ہے اس قدر نزول ہوتا ہے، اس قدر نزول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر جنت جو ہے آرام کی جگہ ہے، جہاں پر جنت آرام کی جگہ ہے وہیں پر جہنم جو ہے تکلیف کی جگہ، جہنم تکلیف کی جگہ ہے۔ اگر جہنم کے عذابات کو آدمی اپنی نظروں کے سامنے رکھے تو وہ جو ہے گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا، کیونکہ ہماری نظروں سے جو ہے آج جہنم کے عذابات، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے جو ہے دن بدن نکلتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا، جہنم کی آگ کو جو ہے 1000 برس تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ 1000 برس تک جب جہنم کی آگ کو جلایا گیا
تو جہنم کی آگ جو ہے سرخ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر 1000 برس تک جلایا گیا. پھر سرخ آگ کو جو ہے 1000 برس تک پھر جلایا گیا، یہاں تک کہ جہنم کی آگ جو ہے سفید ہو گئی. 1000 برس تک جب پھر جلایا گیا تو جہنم کی آگ جو ہے وہ سفید ہو گئی. پھر میرے آقا آگے اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے 1000 برس اور جلایا گیا. اس کے بعد 1000 برس اور جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی. یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی اور اب وہ جو ہے سیاہ و تاریک ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ 1000 برس تک جو ہے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا گیا تو جہنم کی آگ جو ہے سرخ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے 1000 برس تک پھر جلایا گیا تو جہنم کی آگ جو ہے سفید ہو گئی. پھر 1000 برس تک جو ہے جہنم کی آگ کو جلایا گیا تو جہنم کی آگ جو ہے سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کو جو ہے میرے مولا نے جلا کر سیاہ کر دیا ہے. اب موجودہ وقت میں جو ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے، اور جو جہنم میں جائے گا اس کو جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھنا پڑے گا. جو جہنم میں جائے گا اس کو جو ہے جہنم کی آگ کا مزہ جو ہے وہ ضرور چکھنا پڑے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم دنیا کی آگ دیکھیں کہ دنیا کی آگ جو سرخ ہے، جب اس کے اندر اتنی تپش ہے کہ ہم ایک انگارے کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتے ہیں، جو آگ جلتے جلتے سیاہ ہو گئی ہے، اس آگ کی تپش کا کیا عالم ہوگا؟ اس آگ کی تپش کا کیا عالم ہوگا؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی آگ سرخ ہے، اس کے اندر اتنی تپش ہے، اتنی جلن ہے کہ انسان جو ہے اتنا کمزور ہے کہ ایک انگارے کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا ہے. مگر جہنم کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے، مگر انسان کمزور ہونے کے باوجود بھی گناہوں پر گناہ جو ہے کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں آتا. میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مولا کا خوف جو ہے اگر آپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا تو آپ جو ہے گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے. آپ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے. اور دیکھو، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ آگ کا جوتا ہوگا. وہ آگ کا جوتا ہوگا، یعنی جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں، جس جہنمی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جوتا تو پیر میں ہوگا مگر اس آگ کی تپش سے جو ہے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. میرے مسلمان بھائیوں، آج کی رات جو ہے مغفرت کی رات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہے آپ کا دل نرم ہو جائے، تاکہ آپ سچے دل سے مغفرت کرنے، توبہ کرنے والے ہو جائے، سچی توبہ کرنے والے ہو جائے. تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب جوتا پیر میں ہوگا مگر اس آگ کی تپش جو ہے اتنی ہوگی کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا. تو میرے مسلمان بھائیوں، اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جہنم کے اندر جو بھی جہنمی ہوگا وہ جو ہے یا تو آگ جو ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ یا تو اس کے ٹخنوں تک ہوگی، یا تو اس کے سینے تک ہوگی، یا تو وہ آگ ہی میں چاروں طرف سے گھرا ہوگا. یہ آگ کا
گھر ہوگا اس گھر میں وہ جو ہے گرا ہوگا. تو جو بھی جہنم میں جائے گا اس کو جو ہے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، جو دوزخیوں کے زخموں سے مواد نکلے گی، زرد پانی نکلے گا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس زرد پانی کو جو دوزخیوں کے زخم سے نکلے گا، اگر ایک ڈول جو ہے وہ دنیا والے یعنی دنیا میں لایا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ بدبودار ہو جائے گی، پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی. اس قدر جو ہے وہ بدبودار ہوگا. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی بدبودار جو زرد پانی ہے دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اور میرے مسلمان بھائیوں، دوزخ کے اندر جو سانپ ہوگا وہ جو ہے اتنا بڑا ہوگا کہ جس طریقے سے اونٹ ہوتا ہے، یعنی اونٹ کتنا بڑا ایک سانپ ہوگا، اونٹ کتنا بڑا ایک سانپ ہوگا. اور وہ اگر کسی کو آج دنیا میں ڈنک مار دے، وہ اگر آج دنیا میں کسی کو ڈنک مار دے تو 40 برس تک جو ہے اس کا اثر اس کے اندر پایا جائے. اور اگر وہی سانپ یعنی جو جہنم کے اندر سانپ ہے، اگر وہ صرف دنیا کے اندر پھپکارتے پوری دنیا کے لوگ جو ہے اس سانپ کے زہر سے مر جائیں گے، اس سانپ کے زہر سے مر جائیں گے. اور میرے مسلمان بھائیوں، جو بچھو ہوں گے جہنم کے اندر، جو بچھو ہوں گے وہ کھچروں کتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، کھچروں کتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے. اگر ایک مرتبہ جو ہے کسی کو وہ بچھو کاٹ لے تو 40 سال تک جو ہے اس کا اثر نہیں جائے گا. تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب آج ایک چھوٹی سی بچھی کسی انسان کو مار دیتی ہے تو انسان تاب نہیں لا پاتا ہے، تو وہ بچھو جو جہنم کے اندر ہے اگر کسی انسان کو ڈنک مار دے تو انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر انسان کو ایک بلیڈ لگ جاتا ہے تو اس بلیڈ کے درد کو انسان برداشت نہیں کر پاتا. تو جہاں پر اتنے بڑے بڑے بچھو ہے، جہاں پر اتنے بڑے بڑے سانپ ہے اور اتنے زہریلے سانپ ہے اور اتنے زہریلے بچھو ہے، وہ اگر انسان کو ڈنک مارے، وہ سانپ اگر انسان کو کاٹے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی، انسان کی کیا حالت ہوگی. سوچو میرے مسلمان بھائیوں، غور کرنے کا یہاں پر مقام ہے کہ انسان تو اتنا کمزور ہے، انسان تو اتنا کمزور ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، جہنم کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے، جہنم کا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں، ابھی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور میرا مولا جو ہے آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرا مولا آواز دے رہا ہے، اے انسان، اے میرے بندو، تم کدھر جا رہے ہو؟ آ جاؤ، تمہارا رب جو ہے قریب ہے، تمہارا رب جو ہے وہ قریب ہے، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا. بس میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر چند قطرے آنسو کے بہا لو. تمہاری زندگی میں جو ہے ضرور انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگی میں ضرور انقلاب آ جائے گا. آج کی رات جو ہے شب برات کی جو رات ہے یہ زندگی میں انقلاب لانے والی رات ہے. آج کی رات جو ہے توبہ و استغفار کرنے والی رات ہے. اس رات میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑگڑائیں اور
تمام گناہ والے کام کو چھوڑنے کی سچی نیت کرے، تمام گناہ والے کام کو چھوڑنے کی سچی نیت کرے، نماز کی پابندی کی نیت کرے کہ مولا ہم آج سے جو ہے یہ توبہ کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم 5 وقتہ نماز جو ہے ادا کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ضرور جو ہے زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب بھی دعا کی جائے تو اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے تو رونے جیسا چہرہ ضرور بنا لینا چاہیے۔ جب بھی دعا کی جائے تو اگر آنسو نکل گیا تب تو اور سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور اگر آنسو نہیں نکلتا ہے تو کم سے کم جو ہے رونے جیسا اپنا چہرہ بنا کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، آئیے دعا ہو جائے۔